ہم بعد میں اس پہ آئیں گے، لیکن سب سے پہلے وہی سوال کہ ابھی حملہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی الزام پاکستان پہ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یعنی آپ بغیر تحقیق کے الزام تراشی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک پیٹرن ہے جو انڈیا ایک تو پبلک جو ہے وہ آپ اس کی طرف سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پبلک جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیتی ہے، اور دوسرا ان کا میڈیا اس پہ پیش رہتا ہے، پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ انڈیا کے اندر ہم نے بڑے تسلسل سے پچھلے 15-20 سالوں سے جو ہے وہ یہ ایک ہی پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جیسے اٹیک ہوتا ہے اس کے چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیوں کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا جاتا ہے، اور پھر اگلے وہی جو لائن ہے وہ انڈین میڈیا بھی لے کر چلتا ہے، انڈین لوگوں کو بھی وہی بتایا جاتا ہے، حکومت بھی جو ہے وہ اسی پہ کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ پیٹرن اب اتنا ان کا پکا ہو چکا ہے کہ جیسے انسیڈنٹ ہوتا ہے منٹوں کے اندر جو ہے وہ یہی کام وہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ جو اٹیک ہے اب اس میں ایاز خان صاحب نے بالکل کہا، اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی کوشچنیبل ہے۔ دیکھیے ایک طرف تو جے ڈی وینس امریکہ سے آئے نائب صدر، وہ وہاں پر بھارت کے اندر موجود ہے، دوسرا نریندر مودی پاکستان کے ایک اہم اتحادی، پاکستان کے قریبی دوست سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہے، اور وہ وہاں پر ان کی محمد بن سلمان سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہونی ہے، اور یہ وہ دورہ وہ مختصر کر کے جو ہے وہ مودی تو بہرحال واپس آ گئے نا رحمان۔ دیکھیے لیکن اس میں یہ جو دونوں ممالک ہیں، یہ بھارت کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان پر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے تو وہ یہ دونوں ممالک ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پاکستان میں اب کیونکہ پاکستان ایک انٹرنیشنل آئسولیشن جس کا اسے سامنا تھا، وہاں سے بھی تھوڑا سا ذرا باہر آ رہا ہے، تو یہ تمام کے تمام اگر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ان کا اس ساری کارروائیوں کا مدعا جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنایا جا سکے۔ یہ واقعہ تو گزشتہ روز ہوا ہے، لیکن یہ پیٹرن جو ہے اور یہ جو آنے والے دن ہیں، میرا خیال ہے ان دنوں میں پاکستان کو بڑا محتاط ہو کر جو ہے وہ چلنا ہوگا، اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے جو لوگ ہیں، میڈیا ہے، سب کو ان چیزوں کو بڑا دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے پاکستان کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کے حوالے سے بھی زور ڈالا جا سکتا ہے۔ بھارت نے ہر دفعہ اس طرح کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ میں کل سے ان کی میڈیا کی جو ہے وہ کوریج دیکھ رہا ہوں، اس کو اسی طرح سے ایک بڑے سکیل کا واقعہ جو ہے وہ بنا کر پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے انڈین پارلیمنٹ پر حملہ تھا یا پھر اس کے بعد والے جو بڑے واقعات تھے۔ اس کے بعد ہمیشہ ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آنے والے دنوں میں خطرہ بھی یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ لگے کہ جیسے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہونے جا رہی ہے، اور بھارت ہو سکتا ہے کوئی در اندازی کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس حوالے سے پاکستان کے لیے بھی، اس واقعے کے بعد کہ اس کا مدعا پاکستان پر ڈال کر کوئی کارروائی یا کوئی در اندازی کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یعنی آپ کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان پریشر بلڈ کیا جائے گا۔ عامر علیہ السلام صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی رحمان رضا صاحب کی، خدشے کا جس اظہار کریں کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ دیکھیں یہ پلان تو سارا ظاہر ہے، ایاز صاحب اور رحمان صاحب دونوں کہہ چکے کہ جی انڈین وزیر اعظم سعودی عرب، امریکہ کے نائب صدر پاکستان میں، اور ایک پلان کر کے فٹافٹ سارا کچھ کیا گیا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کچھ فوری طور پہ اٹیک کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے، جیسے فروری 19 میں بھی کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری مسلح افواج نے اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، تو سب نے مل کے کیا جواب دیا تھا، وہ چائے ابھی تک ان کو بھولی نہیں ہے، ہم نے فینٹاسٹک ٹی ان کو پلائی تھی۔ اور ذہن میں رکھ لیں انڈینز جو بھی کرنا چاہتے ہیں، میں اپریل 98 کی بات کرتا ہوں جب نواز شریف کے دور میں غوری میزائل کا پہلا ٹیسٹ ہوا تھا، اور اس کی 3000 کلومیٹر رینج تھی مدراس کو مار کرنے والی۔ تو غلط فہمی میں انڈیا کو نہیں رہنا چاہیے کہ آج 25 سال بعد، وہ ہمارے شیخ رشید کہا کرتے ہیں نا، ہم نے شرلی پٹاخے اس لیے نہیں بنائے چھوٹے چھوٹے ایٹم بم کہ کندھے پہ رکھ کے چلا دیں گے، وہ اس لیے چلائے ہیں کہ ہم اگر بارڈر کے قریب یا کسی بھی جگہ کو پراپر مارک کر کے حملہ کرنا چاہیں گے تو انڈیا پھر اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ بات اسرائیل کو بھی پتہ ہے۔ اور ہم نے یہ جو ڈی لنک کر کے اپنے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں اور ان کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ جب سسٹم پہ آتا ہے تو ساری دنیا سیٹلائٹ پہ دیکھتی ہے، اور وہ پھیلا ہوا ہے ساری جگہوں پہ جہاں ہمیں ضرورت ہے، ہمارے طیارے بھی موجود ہیں اور کام بھی تیار ہے۔
تو یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ہونی بھی نہیں چاہیے، اور شاید ہے بھی نہیں کہ ہم کوئی روایتی جنگ نہیں کریں گے. یہ میزائلوں کا دور ہے اور وہی کچھ ہوگا ان کے ساتھ جو وہ توقع نہیں کرتے. پچھلی دفعہ ہم نے ان کے انڈین آرمی چیف کی جگہ کے قریب میزائل مار کے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ہٹ نہیں کیا. اس کے باوجود جب ان کے طیارے آئے تو ہم نے ان طیاروں کو گرایا. تو میں اگلی بات کر رہا ہوں، یہ پچھلے واقعات کہانی ساری ہم نے کر لی نا کہ انڈیا کیا کیا کرتا رہا. تو کوئی ویڈیو فوٹیج آئی ہے اس واقعے کی؟ مطلب انڈین مووی کی اس طرح بھی نہیں بنا سکے یہ اسے کہ بھئی جو لوگ حملہ آور تھے وہاں پہ، آخر وہ جو لوگ سیاح آئے ہوئے تھے 4 گھنٹے 400 کلومیٹر دور فاصلہ پاکستان کی LOC سے جہاں پہ یہ پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے، کوئی ویڈیو، کوئی بلڈ، کوئی چیز نظر آئی ہے آپ کو؟ سوائے اس بات کے کہ ڈرامہ ایک تصویر جاری کر دی کہ ایک عورت ساتھ بیٹھی ہے، ایک مرد لیٹا ہوا ہے. مطلب وہاں تو کوہرام اس طرح مچایا گیا ہے اور دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. وہاں کے شہری بول رہے ہیں آ کے کہ بھئی 7-8 لاکھ آپ نے فوجی بنائی ہوئی ہے، فوج لگائی ہوئی ہے، ہر 100 گز پہ آپ کا فوجی کھڑا ہے، ہر کشمیری پہ فوجی کھڑا ہوا ہے. آخر جو لوگ آئے وہ کس طرح آئے، انہوں نے اٹیک کیا، موویاں بنتی ہیں وہاں پہ، سب کچھ آپ کر رہے ہیں. جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی اپنی ہر چیز ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اب دنیا کیا کھیلتی ہے یا نہیں کھیلتی. اب ہمارا کام ہے پاکستان کا کہ جب وہ باضابطہ طور پہ الزام لگائیں تو باضابطہ طور پہ ان کی پراپر اسی طرح بےخونی ہونی چاہیے. اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام مسلح افواج ہر طرف سے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی نیوی کو بھی مارک کر لیا گیا تھا، ان کے آپ دوست پہ انڈین نیوی کو مارک کیا گیا تھا، جس کی ویڈیو بھی چلائی گئی تھی کہ آپ جب مارک کر لیا جاتا ہے تو فوجی زبان میں اسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اٹیک کر لیا. ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں. انہوں نے اس وقت پہلا سسٹم بنایا تھا کہ ہمارے GHQ پہ حملہ کریں گے. اس وقت پھر امریکہ نے بتایا تھا انہیں، جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے وہاں سے دلی سے رپورٹ کر دیا تھا کہ وہ یہ کرنے والے ہیں، تو ہمارے بھی میزائل حرکت میں آ گئے تھے. تو پھر وہ اس وقت حرکت روکی گئی تھی. پھر انہوں نے یہ طیارے چلائے اور اس میں ان کے طیارے گرے، اور پھر اس میں انہوں نے F-16 کا جھوٹ بولا کہ ہم نے گرایا ہے، جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ لیں، اپنے لوگوں کو ڈرانا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، ہم حقیقی طور پہ جواب دیں گے. یقینی طور پر عامر صاحب، ہم نے پہلے بھی حقیقی طور پر جواب دیا بھی ہے، جس کا حوالہ بھی آپ نے دیا 2019 کا فروری کا. ہمارے ساتھ کامران یوسف نے بھی جوائن کیا، پروگرام ریویو کے اینکر پرسن ہیں. کامران، شکریہ آپ کو کہیں گے ٹرانسمیشن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو یہ واقعہ ہوا اور الزام تراشی ہمیشہ کی طرح پاکستان پر ڈال دی گئی ہے، کیا اغراض و مقاصد آپ کو دکھائی دیتے ہیں بھارت کے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ ایک تو جو اپنی بھارت کی سیکیورٹی فورسز کی کوتاہی ہے اس سے توجہ ہٹانا، کیونکہ ابھی تک تو تحقیقات مکمل ہوئی نہیں ہیں، تحقیقات ایون اس کا آغاز نہیں ہوا، اور جو بھارت کا میڈیا ہے وہ پاکستان کے اوپر آلریڈی الزام لگانا اس نے شروع کر دیا ہے. اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تک بھارت کی طرف سے سرکاری سطح پر یا باضابطہ طور پر پاکستان پر الزام نہیں لگایا گیا. جو انڈین پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کے فارن منسٹر کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ڈیفنس منسٹر کا، انٹیریئر منسٹر کا، کسی سینئر افیشل نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا. لیکن یہ بھارتی میڈیا ہے جو آلریڈی اس نتیجے پہ پہنچ بھی گیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان ملوث ہے، اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے جواب دینا ہے. آئی تھنک اس میں جو سب سے اس وقت اہم سوال ہے، کیونکہ اس حملے کے جو 2 پہلو ہیں، جو انٹرنل